بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں آپ کو اکنامکس کی کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے پاپولیشن کے حوالے سے پڑھا کہ آبادی کے بڑھنے سے کون سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ترقی پذیر ممالک خصوصاً پاکستان جیسے ملک میں ہمیں پتہ ہے کہ جو گروتھ ریٹ ہے آبادی کی نشوونما وہ بہت زیادہ ہے، اور جبکہ ہماری جو ترقی ہے وہ اس لحاظ سے نہیں ہو پا رہی، یا ہمارے پاس اتنی فیسلٹیز نہیں ہیں کہ ہم اتنی زیادہ چینجز کو اکوموڈیٹ کر پائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ظاہری بات ہے بڑھتی ہوئی آبادی کا جو دباؤ ہے، پھر اس وجہ سے لوگوں کو بیسک نیڈز بھی ان کی فلفل نہیں ہو رہی ہوتی۔ پھر پاکستان جیسے کنٹری کے پاس اتنے انسینٹیوز یا اتنے انیشیٹو لے نہیں سکتے، یا ہم اس کنڈیشن میں نہیں ہیں کہ ہر ایک کو بیسک نیسیسٹیز پرووائڈ کی جائیں۔ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہوتے ہیں وہاں پہ تو جو ہیلتھ اور ایجوکیشن زیادہ تر بچوں کی فری آف کاسٹ ہوتی ہے، لیکن پاکستان میں لوگ بنیادی ضروریات کو بھی ترستے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے پریویس لیکچر میں یہ ڈسکس کیا تھا کہ آبادی کی وجہ سے کون کون سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ساری بات آبادی بڑھتی ہے، اشیاء کی طلب بڑھتی ہے تو مہنگائی بڑھ جاتی ہے، بہت ساری چیزیں آپ کو درآمد کرنی پڑتی ہیں تو آپ کا تجارتی خسارہ بڑھتا ہے۔ جب لوگوں کی تعداد بڑھتی ہے، ظاہری بات ہے کہ لوگوں کو ان کی کام کے مطابق اہلیت کے مطابق نہیں کام ملے گا تو وہ بے روزگار بھی ہو جائیں گے۔ جب بچے زیادہ ہوں گے تو ان کی ہیلتھ ایجوکیشن کے لیے زیادہ پیسے چاہیے ہوں گے، زیادہ خرچ کرنا پڑتا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ جب بچوں کی شرح پیدائش زیادہ ہو تو یہ پیرنٹس کی ہیلتھ پہ بھی بہت برا اثر ڈالتی ہے۔ زمین پر آبادی کا دباؤ کیا ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے اور تقسیم۔ اچھا، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے آبادی کی تعلیم کی ضرورت، کہ یہ کیوں ہے۔ پاکستان میں آبادی کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لینے کے بعد ہمیں اس امر کی اشد ضرورت ہے کہ ہمیں بھی پاکستان میں آبادی کی تعلیم پر فوکس کرنا ہے۔ اب کیا ہوگا، جب لوگ ایجوکیٹڈ ہوں گے تو وہ جہالت اور قدامت پرستی کا خاتمہ کریں گے، ڈیفینیٹلی لوگوں میں شعور بیدار ہوگا، لوگ آبادی کے کنٹرول کے جو نیگیٹو اسپیکٹس ہیں ان سے آگاہی حاصل کریں گے، اور وہ اپنے طور پہ ہی آبادی کو کنٹرول کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ لوگوں کی مناسب تعلیم و تربیت، فن مہارت اور حالات کو سازگار بنا کر تکنیکی اور آجرانہ صلاحیتیں اجاگر کی جا سکیں گی، ٹھیک ہے۔ اب ظاہری بات ہے لوگوں کو مناسب تعلیم و تربیت دینی ہے، ان کو ماہر بنانا ہے جو بھی ان کا ٹیلنٹ ہے، اور حالات کو تاکہ ان کی جو آجرانہ صلاحیت ہے وہ نکھر کے سامنے آئے، اور انسانی ذرائع کی ترقی کے لیے لوگوں کے جوش و جذبے کو موٹیویٹ کرنا ہے۔ پھر ہے آبادی کی تعلیم سے کئی معاشی، معاشرتی اور سماجی برائیوں سے بچا جا سکے گا۔ جب آبادی کی تعلیم عام کی جائے گی تو بہت سارا کی معاشی، معاشرتی اور سماجی برائیاں ختم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ شعور اجاگر ہوگا، یعنی کہ افرادی قوت کی منصوبہ بندی کی اہمیت کا پتہ چلے گا، جس سے جو آپ کی لیبر ہے اس کا بہتر استعمال کیا جا سکے گا، اور محنت کی طلب اور رسد میں جو توازن ہے وہ کیا رہے گا، برقرار۔ لوگ جدید طرز زندگی کے تقاضوں سے واقف ہوں گے، وہ کیا کریں گے، زیادہ بچے پیدا کرنے کے بجائے ان کی پریفرنس یہ ہوگی کہ جو بچے ان کے پاس ہیں ان کے لیے بہتر سے بہتر تعلیم اور صحت کی جو سہولیات ہیں وہ انہیں میسر آ سکیں۔ فنی، ٹیکنیکی اور پیشہ ورانہ تعلیم سے لوگوں کے جو روزگار کے مواقع ہیں وہ بہتر ہوں گے، اور اس سے کیا ہوگا، بے روزگاری میں کمی آئے گی، ٹھیک ہے۔ جب لمیٹڈ لوگ ہوں گے تو ان کے لیے روزگار بھی آسان ملنا ہوگا۔ اب یہی آج کل سچویشن ہے، آبادی اتنی زیادہ ہے، کوئی بھی نمبر آف ویکینسیز ہمارے بے روزگار افراد کے مقابلے میں اونٹ کے منہ میں زیرہ کے برابر ہیں، یعنی نہ ہونے کے برابر، ٹھیک ہے۔ بلند افزائش آبادی کے ناخوشگوار اثرات سے بچنے کی کاوشوں اور آبادی کی منصوبہ بندی کی کیا ہوگی، حوصلہ افزائی، ٹھیک ہے۔ جو آبادی ہے اس کے ظاہری بات ہے نیگیٹو جو بھی اسپیکٹ ہیں اس کے بچنے کے لیے جب لوگوں میں شعور ہوگا وہ کوشش بھی کریں گے، اور جو پاپولیشن پلاننگ ہے اس کی بھی کیا ہوگی، حوصلہ افزائی ہوگی۔ جدید ٹیکنالوجی سے آگاہی حاصل ہونے پر روزگار اور مختلف شعبوں کی پیداوار میں کیا ہوگا، اضافہ۔ ظاہری بات ہے جب لوگ جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے آشنا ہوں گے تو روزگار اور مختلف شعبوں کی پیداوار میں کیا ہوگا، اضافہ ممکن ہو پائے گا۔ تعلیم اور تربیت اور صحت عامہ کی سہولتوں کی فراہمی کے پیش نظر انسانی وسائل کی وصفی خصوصیات میں کیا ہوگی، بہتری پیدا، جسے تحقیق و تجسس، جدت اور اختراع
ایجادات اور دریافتیں بھی کیا ہو جائیں گی، بڑھیں گی۔ ظاہر بات ہے جب لوگ ایجوکیٹڈ ہوں گے تو وہ جو بھی ان کے پاس وسائل ہوں گے ان کو بروئے کار لائیں گے، مزید سیکھنے کی کوشش کریں گے، کچھ نہ کچھ نیا انوینٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تعلیم یافتہ، ہنرمند اور تجربہ کار افرادی قوت کو ان کی پسند اور صلاحیتوں کے مطابق روزگار مل سکے گا، نیز نجی شعبے میں بھی ان افراد کی کھپت ہو سکے گی۔ ظاہر بات ہے جب آپ کے پاس صلاحیتیں ہوں گی تو جاب کے مواقع آپ کے پاس بہتر ہوں گے۔ فنی اور تکنیکی لحاظ سے جو ہنرمند افراد ہیں ان کی مانگ کیا ہوگی، دوسرے ممالک میں بڑھے گی۔ اس طرح پاکستان کے پاس اپرچونٹی آئے گی زیادہ سے زیادہ زر مبادلہ کمانے کی، جیسے سعودی عربیہ، خلیجی ممالک، یورپین یونین کے ممالک، امریکہ، کینیڈا جیسے ممالک میں ہمارے لوگوں کو جب جاب ملے گی اس سے کیا ہوگا، پاکستان ارن کرے گا، زر مبادلہ حاصل ہوگا۔ پاکستان میں افزائش آبادی کے اثرات اور عوامل۔ جب پاکستان کی آبادی کا موازنہ ملک کے دستیاب ذرائع سے کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ آبادی کی شرح افزائش قومی پیداوار میں اضافے کی شرح سے کیا ہے، زیادہ۔ ظاہر بات ہمیں پتہ ہے کہ آبادی جو بڑھ رہی ہے اور جو پیداوار بڑھ رہی ہے اس میں زیادہ سپیڈلی کیا بڑھ رہا ہے، آبادی، اور ملکی ذرائع کو عوام کو معقول معیار زندگی فراہم کرنے سے کیا ہے، قاصر۔ تو پھر کیا ہوگی، اس کو ہم کہتے ہیں کہ ملک افراط آبادی کا شکار ہے، ٹھیک ہے۔ اگرچہ پاکستان میں مجموعی طور پر زیادہ گنجان آباد نہیں، اتنا اس طرح بھی نہیں ہے۔ 2018-19 کے اعداد و شمار کے مطابق کل آبادی کتنی تھی، 212.82 ملین افراد۔ تاہم بیروزگاری کی لمبی قطاریں، آپ کو پتہ ہے بہت سارے لوگ بے روزگار ہیں، معاشی جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے، قدرتی آفات ہیں، بیماریاں ہیں، سیلاب آ گیا، مہنگائی کا مسئلہ ہے، لوگوں کی فی کس آمدنی کم ہے، لوگوں کا معیار زندگی پست ہے، لوگ ڈپریشن کی صورتحال میں ہیں، بے سکونی ہے، بے اطمینانی ہے، رہائشی مکانات کی قلت ہے، خوراک کی کمی ہے، تعلیم اور تفریح کی سہولتوں کی کمی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سارے پرابلمز ہیں جو کہ ارائز ہو رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اب لوگوں کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ اپنے بچے کو اچھی سے اچھی اپرچونٹیز دے سکیں۔ اب آگے ہم بات کرتے ہیں 1998 کی مردم شماری کے مطابق۔ ہم نے دیکھنا کہ جو پاکستان میں آبادی کے جو اثرات ہیں کہ وہ کس طرح سے ہوئے، اس کا ہم جائزہ لینے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ 1998 کی مردم شماری کے مطابق پاکستان کی مجموعی آبادی 132.4 ملین نفوس پر تھی، ٹھیک ہے۔ اس کی افزائش کی شرح کتنی تھی، 2.3%، جو کہ بہت زیادہ ہائی ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں آبادی اگر اسی رفتار سے بڑھتی رہی، پاکستان کی آبادی آنے والے 24 سالوں میں ڈبل ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب آج کل کے جو ہیں اسٹیٹسٹکس، اس کے مطابق پاکستان کی آبادی کی شرح کتنی ہے، 2.40% ہے۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ ہے، اس کے مطابق دنیا کی 70% آبادی جو ہے وہ ترقی پذیر اور پسماندہ ممالک میں رہتی ہے، یعنی ان ممالک میں زیادہ تیزی سے بڑھتی ہے، ٹھیک ہے۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق دنیا کی 70% آبادی ترقی پذیر اور پسماندہ ممالک میں رہائش پذیر ہے، جہاں شرح افزائش کتنی ہے، 3% ہے، اور باقی 30% آبادی ترقی یافتہ ممالک میں رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ ترقی پذیر ممالک اور خاص طور پاکستان میں آبادی کی شرح افزائش میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پاکستان میں آبادی کا تقریباً 32% حصہ کام کرنے کے قابل ہے، ٹھیک ہے، اور باقی 68 آبادی منحصر کرنے والی ہے، جو کہ باقی آبادی پہ ڈیپینڈ ہے، جس میں بچے، بوڑھے، اپاہج، عورتیں وغیرہ آ گئی، یہ باقی 32% پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اس کے باوجود جمعیت محنت کا 1/4، اس کے باوجود باقی جو ایبل ہے کام کرنے کے، اس میں سے بھی 1/4 کیا ہے، بے روزگار ہے، لہٰذا فی کس آمدنی قلیل ہونے کی وجہ سے کیا ہے، لوگوں کا معیار زندگی پست ہے، جو کہ افراط آبادی کی کیا ہے، دلیل۔ پاکستان کے مقابلے میں جو ترقی یافتہ ممالک ہے جیسے جاپان، کینیڈا، برطانیہ وغیرہ، ان کی جو ہے ارننگ کماؤ آبادی یعنی انڈیپینڈنٹ پاپولیشن وہ ہے 60% اور 66% ہے، جبکہ نا کماؤ افراد کا تناسب 34 سے 40، یعنی الٹ سچویشن ہے۔ آبادی کی سب سے زیادہ دباؤ کس پہ ہے، زرعی شعبے پہ ہے، کیونکہ آبادی کے 45% حصہ اسی سے جڑا ہوا ہے اور اسی سے روزی حاصل کرتا ہے، اور ظاہر بات ہے فی ایکڑ پیداوار کم ہے
اور 20% تک مخفی بے روزگاری ہے، یعنی وہ لوگ بظاہر تو امپلائڈ ہے لیکن ان کی پروڈکٹیوٹی نہ ہونے کے برابر ہے، یعنی کچھ لوگ چمٹے ہوئے لیکن ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر طریقہ کاشتکاری بھی ہمارا ایسا ہے، فرسودہ ہے، ہمارے پاس جدید مشینری نہیں ہے۔ سیمت اور کٹاؤ سیلاب نے زرخیزی کو کیا بری طرح سے متاثر کیا ہے۔ 2018-19 کی اکنامک سروے رپورٹ کے مطابق پاکستان کی فی کس آمدنی جاری قیمتوں پر کتنی ہے سالانہ، جو کہ ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں کیا ہے، بہت کم ہے۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان کی فی کس آمدنی امریکہ کے مقابلے میں کیا ہے، 65 گنا کم ہے، لہٰذا پاکستانی عوام کو کم ضروریات زندگی کیا ہیں، دستیاب، اور ان کا معیار زندگی کیا ہے، پست۔ پاکستان میں بیماریاں پھیل رہی ہیں، وبائیں پھوٹتی ہیں، سیلاب آتے ہیں، شرح اموات بھی ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں کیا ہے، زیادہ۔ اوسط عمر کم ہے، ٹھیک ہے۔ مالتھس کا جو نظریہ تھا اس کے مطابق یہ تھا کہ آبادی کی کثرت کو کم کرنے کے لیے قدرتی آفتیں ظاہری بات اپنا رول ادا کرتی ہیں، جو کہ درست ہے۔ پاکستان میں اشیاء خوراک کی بھی قلت ہے، ایندھن کی کمی ہے، رہائشی مکانات کا مسئلہ بہت سنگین نوعیت اختیار کر رہا ہے، اور قیمتوں میں کیا ہو رہا ہے، روز بروز اضافہ۔ مہنگائی کی وجہ سے عام صارفین ہیں وہ کیا ہے، سخت پریشان۔ خواندگی کا معیار پست ہے اور استطاعت کار پست ہے، نقل حمل کی سہولتیں ناکافی ہیں، لہٰذا آبادی ملکی ذرائع پر کیا ہے، بوجھ۔ ماہرین کا کہنا ہے ایک ترقی یافتہ زرعی ملک 350 افراد فی مربع میل کو بہتر روزگاری دے سکتا ہے، ٹھیک۔ 1947 میں آزادی کے وقت لاکھوں کی تعداد میں مہاجرین کیا تھے، پاکستان آئے۔ پھر پتہ 1971 میں بنگلہ دیش کیا ہو گیا تھا، پاکستان سے علیحدہ۔ اس کے بعد بھی ہزاروں بہاری پاکستان آئے، پھر لاکھوں افغان مہاجرین آئے، ظاہری بات ہے۔ جب یہ لوگ اس طرح سے موو ہوئے تو ان کے لیے ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں تھے، جس سے اشیاء کی قلت پیدا ہوگی، جس سے اور بھی بہت سارے مسائل جنم لے گئے۔ اب یہ جو حالات ہیں، منصوبہ بندی بورڈ لکھتا ہے موجودہ حالات میں افزائش آبادی ایک ایسی چٹان ہے جس کے ساتھ بہتر زندگی گزارنے کی تمام امیدیں کیا ہے، ٹکرا کے پاش ہوتی ہیں۔ منصوبہ بندی کمیشن کے خیال میں ہمارے ملک میں شرح اموات میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ اگر شرح ولادت کو کم نہ کیا گیا تو آبادی میں اضافہ پھر بڑھ جائے گا اور ملکی معیشت پہ، نوعمر افراد پہ کیا ہوگا، بوجھ بڑھے گا، سرمایہ کاری کم ہوگی، لہٰذا معاشی اور معاشرتی ترقی میں زبردست رکاوٹیں حائل ہوگی۔ پاکستان میں افرادی قوت کو ایک متحرک عامل بنانے کی اشد ضرورت ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ بڑھتی ہوئی آبادی کے اثرات کس طرح سے ہیں۔ پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک میں یہ مسئلہ جہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے، کوئی بھی ٹاپک پڑھ رہے ہیں، پرابلمس نکل رہے ہیں، وہاں کہیں نہ کہیں یہ گروتھ ریٹ جو ہے، جو بہت زیادہ کیا ہے، اثر انداز ہو رہی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں ایسے میئرز لینے چاہیے جس سے آبادی کو کنٹرول کیا جا سکے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کے جو وسائل ہیں وہ بڑھتی ہوئی آبادی کی ضروریات کو پورا کرنے سے قاصر ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ آبادی کے بڑھنے سے کتنے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور پاکستان کا یہ بھی ایشو ہے کہ پاکستانی بیسیکلی ایگریرین کنٹری ہے، جس میں اس کا جو سارا انحصار ہے زیادہ تر وہ کس پہ ہے، زراعت پہ ہے، اور زراعت ہماری کیا ہے، وہ بھی پسماندہ ہے، وہ بھی اس طرح کی نہیں ہے کہ اتنے سارے لوگوں کو روزگار دے سکے یا بہتر ان کی ارننگ ہو۔ اس میں بھی ہمیں پتہ ہے کہ چھوٹے موٹے کاشتکار، ایکسپلائٹیشن، یہ ساری چیزیں نا اس میں بھی چلتی ہیں۔ ہمارا زرعی شعبہ بھی بہت ترقی یافتہ نہیں ہے، اور ہماری فی ایکڑ پیداوار جو ہے وہ ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں کیا ہے، بہت کم ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے کون کون سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ تو یہ آپ نے کافی ڈیٹیل سے ان چیزوں کو ڈسکس کیا کہ کیا وجہ ہے، پاکستان میں کون کون سے مسائل درپیش آئے بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر۔ ہم نے ان سب پوائنٹس کو بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا۔ اب ظاہری بات ہے کہ جس کنٹری کے اندر برتھ ریٹ بڑھ رہا ہو، اب یہ ہے کہ سائنس نے ترقی کر لیا تو ڈیتھ ریٹ پہ پہلے سے کافی حد تک کنٹرول بھی ہے۔ برتھ ریٹ بڑھ رہا ہے تو پھر یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ آبادی کی جو گروتھ ریٹ ہے وہ کیا ہوگی، بڑھتی جائے گی، اور پاکستان میں آبادی 2.40 سم تھنگ اس پرپورشن سے اینولی بڑھ رہی ہے، جو کہ بہت زیادہ ہے۔ اور کچھ یہ پچھلے 2 سالوں کے اندر تو کچھ زیادہ ہی تیز رفتاری سے اضافہ ہے۔ آپ کو پچھلے لیکچر میں ایک ٹیبل بھی دکھایا تھا
جسے ملٹیپل ایئرس کے اندر پاکستان کا ڈیٹا تھا کہ کون سے کنٹری میں یعنی کون سے ایئر میں آبادی کی شرح افزائش کیا رہی. ٹھیک ہے. اب یہ بڑھتی ہوئی آبادی میں ظاہری بات ہے کہ پاکستان جیسے ممالک قاصر ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کو اتنی زیادہ سہولیات نہیں دے پاتے. تو بچے یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. انشاءاللہ اگلے ٹاپک کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.